اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کل صحابہ وہ کون ہیں کہ جو اپنے متبعین کو اور اپنی اقتداء کرنے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردین کو ہدایت تک پہنچا دیں گے، ہدایت تک پہنچا دیں گے۔ اقتداء کرو ان کی اس لیے کہ ان صحابہ اکرام کے طبقے میں سے کسی ایک صحابی کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ دیانت دار ہے، ہدایت تک پہنچا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ منبع ہدایت نہیں ہے، صحابہ منبع ہدایت نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منزل پر پہنچانے والے معاونین ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہدایت تک پہنچائیں گے تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں کوئی ادنا صحابی وہ بھی اگر کوئی اپنا مقتدی مانے، اپنا پیر مانے اور اپنا امام مانے اور ان کی اقتداء اگر کرے تو ہدایت تک پہنچائیں کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اصل ہدایت ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر صحابی کی انتہا یہ تھی کہ کوئی صحابی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ آؤ ہم اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کا میدان محنت اور دعوت کا اسلوب اور دعوت کا عنوان کیا تھا کہ وہ ذات مصطفیٰ تک پہنچاتے تھے۔ اسی معنی کے اندر میں ذات مصطفیٰ ہی اصل ہدایت ہے۔ اب ذات مصطفیٰ اصل ذات ہدایت ہے، اصل ہدایت ہے، ذات مصطفیٰ اصل ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کو ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن میں کاوش کرے، قرآن تو رہبری کرے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب تو میرا آقا ہی کی رہبری کرے گا کہ کیا کہ میں تمہاری رہبری کرتا ہوں۔ کتاب رہبری کرنے کے لیے ہے، کتاب رہبری کرنے کے لیے۔ ہدایت فی ذاتی ہی نفسی، قرآن ہدایت کی رہبری کرتا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اگر فی ذات ہی اگر قرآن مجید ہدایت ہوتی تو پھر جتنے گمراہ ہیں ان سب کے ہاتھوں میں ہدایت نہیں ہوتی، اور جن جن کے ہاتھوں میں اگر واقعیتاً قرآن ہی اگر ہدایت ہے، ہدایت کی رہبری ہوتی، اس کے اندر میں بتایا جائے گا قرآن کے ذریعے سے کہ ہدایت فی ذاتی ہی قرآن مجید ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ رہبری کرتی ہے کہ اس کتاب کی طرف میں، اس طرف میں، اس کتاب کی طرف میں۔ اگر قرآنی اگر ہدایت ہوتی تو ھذا کتاب کہا جاتا، الف لام میم۔ کیا ہے سورۃ بقرہ کی سب سے پہلے کیا ہے؟ الف لام میم ہے نا، الف لام میم۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب، ذالک ادھر، ادھر ہونا نا ادھر کیسے؟ اب میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو یہ کتاب بولوں گا، وہ کتاب بولوں گی، وہ کتاب کو ذالک کا کتاب۔ تو اگر یہی ہدایت کی کتاب ہے تو ھذا کتاب رہتا تھا، ذالک الکتاب، تو پتہ یہ کیا چلا کہ یہ کتاب رہبری کرتی ہے اس اصل کتاب کی۔ تو قرآن کا مکنون قرآن ذات مصطفیٰ کیا ہے، ورنہ قرآن مجید کے اندر میں ھذا کتاب آ جاتا، یہ کتاب نہیں فرمایا، بلکہ بات کیا ہے کہ یہ قرآن رہبری کرے گی، ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہات نہیں تو پھر مسلمان مسلکوں اور جماعتوں میں منقسم کیوں ہو رہے ہیں، قرآن کے نام پر گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شک کر رہے تو گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہر باطل فرقہ جو حق والے ہیں وہ اتنا زیادہ قرآن کو اپنے اوپر اوڑھتے نہیں ہیں، لیکن جن کو اپنے عیوب کو چھپانا ہوتا ہے ان کی زبانوں پر صرف قرآن قرآن لپٹا ہوا رہتا ہے، قرآن 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 قرآن، اللہ نے قرآن یہ فرمایا یہ فرمایا، قرآن اصل قرآن ہے، اصل حدیث ہے، نہیں
اور جن کو ذالک الکتاب کے قرآن پر ایمان لا کر قرآن نے جو کہا ذالک الکتاب اس کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کتاب تک پہنچیں گے کون؟ اس کتاب تک پہنچیں گے کون؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب، تو اس کتاب تک پہنچیں گے کون؟ اس کے لیے اصول کے اعتبار سے سب سے پہلے تو الف لام میم رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا رکھ دیا؟ الف لام میم، کہ تم محتاج ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، میں تمہاری رہبری کرتا ہوں، اپنی جہالت کا اقرار کرو، علم کے ذام میں اپنے علم پر، اپنے مطالعے پر، اپنی تفسیر پر، اپنے مسلکوں پر، اپنے بیانوں پر، اپنے نظریات پر نہیں، بلکہ وہاں جہالت کا اقرار کرو، ہر ایک اپنی جہالت کا اقرار کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ کو جو مان لے گا، ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے جو قرآن کی طرف میں متوجہ ہوگا، جو قرآن کا اصل قرآن ہے، اصل قرآن کی طرف میں قرآن کس کو پہنچائے گا؟ جو ذات مصطفیٰ سے جڑے گا، جو ذات مصطفیٰ کو قرآن کے مقابلے کے اندر میں افضل اور اعلیٰ سمجھ کر قرآن کی طرف جا اور میرے آقا کو نظر انداز کرے، نعوذ باللہ، اس کو یہ قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ کیوں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کو؟ شرط لگا دی وہاں پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ پھر ان کو اس کتاب کے اندر میں کوئی شک نہیں ہوگا، اس کتاب کے اندر میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب اگر اس سے قرآن مجید مراد لے لیں تو یہاں پر تو ایک آیت کی 100 تفسیریں مل جائے گی، 10 مطالب الگ الگ بیان کیے جائیں گے، اور ہر ایک اپنے غرض کے اعتبار سے قرآن پاک کو استعمال کرے گا، ہر ایک اپنے آپ کو قرآن والا کہے گا۔ تو پھر یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہے نا، ذات مصطفیٰ جو اصل قرآن ہے، ان کے فضل کے بغیر، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کی محبت کے بغیر جو صرف قرآن کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ شک میں رہتے ہیں، ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ شک میں، اس لیے کہ اصل منزل پر پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ اصل منزل قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہذا قرآن نہیں فرمایا، ذالک الکتاب، ہذا الکتاب نہیں فرمایا، ذالک الکتاب رہبری کر رہا ہے قرآن مجید کہ وہ قرآن جس سے مراد تو جہاں کے مالک کی ذات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب جو وہاں تک پہنچ جائے، شک اور شبہ سے بالا تر ہے وہ ذات مصطفیٰ، اللہ کے ساتھ بندوں کی ہدایت اور گمراہی کا جوڑ ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کے ساتھ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ہدایت کا مرکز رکھا ہے، آپ کی ذات سے گمراہی کسی کو نہیں ملی۔ گمراہوں کو ہدایت ملنے کا مرکز آپ کی ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ہدایت بھی دے گا اور گمراہ بھی کرے گا، لیکن مصطفیٰ کی ذات یہاں پر صرف بند میں ہے کہ ہدایت کی ہدایت ہے۔ تو جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ جائے، خدا کی منشا بھی یہ ہے کہ قرآن تمہاری رہبری کرتا ہے میرے بندوں، کہ میں تم کو اس ہدایت تک پہنچا دوں جس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اس قرآن کی رہبری کے اندر میں ذات مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا، وہ شک و شبہ سے بالا تر ہو جائے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خطرہ اس کو نہیں رہے گا۔ اس لیے جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، بالخصوص ان معاملات کے اندر میں جو قرآن کے علوم کے محنت کے میدان کے سپاہی ہے، وہ قابل قدر ہے۔ علماء، مفسرین، محدثین، بے شک یہ قابل قدر ہے، ان کی خدمات اپنی جگہ ہے، لیکن 1000 قسم کی تفسیر مل جائے گی، اور کتنا اختلاف ملے گا، یہ تفسیر، وہ تفسیر، وہ آیت کا تقابل اس سے، اور اس کو یہ اور اس کو وہ، وہاں پر اس کے بالمقابل میں آل علی اور اولاد علی اور اولیاء اکرام رہتے ہیں۔ تو وہ ذات مصطفیٰ کے اصل قرآن تک، قرآن کے قرآن تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے پاس میں اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان کے پاس میں مسلک اور جماعتیں نہیں رہتے، ان کے پاس میں نظریات پر ٹکراؤ نہیں رہتا کہ ٹکراؤ بالکل نہیں رہتا۔ کیوں
کہ وہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے قرآن کی رہبری حاصل کر کے ذات مصطفیٰ کو انہوں نے پا لیا ہے. کیا کر لیا؟ تو اس لیے قرآن رہبری کرتا ہے کہ پہلے قرآن مقروء تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو اپنے محبوب پر کلام پاک کو نازل کیا ہے، تم میرے محبوب پر ایمان لا کر اس قرآن کے ذریعے سے اصل قرآن یا ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ. یہ ہدایت کی اصل ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. جو نارین پاک مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا وہ شک اور شبہے سے بالا تر رہے گا. اگر اس منزل پر اس ہدایت پر پہنچنے سے پہلے قیل اور قال اور قرآن میں رہے گا، قرآن ہی کے اندر میں الجھ کر رہ جائے گا، تو پھر تاریخ ہے یہ کہ ایک دوسرے پر شک، اور یہ آیتیں پر اس پر شک اور اس پر شک. پھر کتنے ابھی تک کی تاریخ میں وسیم رضوی پیدا ہوئے کہ قرآن کی اتنی آیتوں کو نکال دو. وہ تو بے وقوف تھا جو اعلان کر کے دنیا میں بدنام ہوا. کیا ہوا؟ شان قوے تو ان لائنوں کے اندر میں ابھی بھی ایسے چھپے ہوئے یزیدی ہیں کہ جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعظیم اور عبادت کی آیتوں کو تو خوب بیان کرتے ہیں، لیکن تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی آیتوں کو آتے ہیں تو بالکل انجان مار کے گزر جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی زور ہی نہیں دیتے. ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجبوری کے لیے تو وہ انکار نہیں کر رہے ان آیتوں کا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے تو منکر ہی ہو رہے ہیں نا، منکر ہو رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بحث کر دیتے ہیں. اور انکار کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے، بریلوی حضرات کا، رضوی حضرات کا ہے. تو قرآن رضویوں کا بریلویوں کا تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو مسلمان ہیں تو قرآن کے راضی تو ہے. جو بات قرآن میں بالکل کلیئرنس کے ساتھ میں آئی ہوئی ہے اور جس پر صحیح لوگوں نے ہمیشہ عقیدہ اپنا رکھا ہے، اور پھر عقیدوں میں سب سے بڑی بنیاد بعد کے 1500 سال کے بڑے بڑے عقیدت اور جماعت اور مسلکوں والے مفسرین، ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر کوئی صحابی کا عمل ثابت اگر ہو جائے تو بعد کی کوئی چیز چلے گی یا صحابی کے عمل کو قبول کیا جائے گا. وہ صحابی دو جہاں کے مالک کو تو نور مانتے تھے، مانتے نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بتا دیا تھا میرے آقا کے نور کو. نور دیکھنے والوں میں بعض صحابہ تھے، ان میں سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی تھی کہ نور ظاہر کو بھی، تمثیلی نور میں بھی میرے مصطفیٰ کو اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کو اندھیری رات تھی اور حجرے میں بالکل اندھیرا تھا اور میرے ہاتھ میں سوئی تھی کہ میں نے جیسے ہی سوئی کے گھومنے پر ٹٹولنے لگی، دیکھنے لگی تو دو جہاں کے مالک نے صرف مسکرایا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے عرش تک پورا جگمگا رہا ہے نور. اس کے باوجود کتنی دلیری کے ساتھ میں صرف مسلک اور جماعتوں کی رعایت کے اوپر میرے آقا کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. نہیں، بشر تھے، نور نہیں مانتے ہیں، نور نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے تو پھر پس پردہ اپنے مسلک اور جماعتوں کا اور اپنے آقاؤں کا سہارا لے کر تم اصل مقصد قرآن کا انکار کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد صحابہ کرام میں نے ذات مصطفیٰ لیا ہے، اور اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر میں کہ وہ نور ہے جو ہم نے بھیجا تمہاری طرف میں، کتاب بھیجا اور نور بھیجا. اور اس سے مراد صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اتفاق اس بات پر ہے جو پہلے مفسر قرآن ہیں اور جو جہاں کے مالک میرے آقا کے ظاہری اعتبار سے آپ چچا ہوتے ہیں، کہ اس سے مراد انہوں نے بھی نور لیا ہے. تو اس زمانے میں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نور کہا، نور مانا اس آیت سے مراد. اور اس زمانے کا بیمار مفسر اگر نور نہ مانے بات کیا ہوگی؟ بات کیا ہوگی کہ مسلک کا چشمہ لگا ہوا ہے اور پھر قرآن پاک کی ان آیتوں کا عقیدے کے اعتبار سے منکر ہو رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے منکر ہو رہا ہے، جبکہ علل اعلان نہیں ہوا. ایسے ہی دسوں چیزیں کیا میرے محبوب آپ فرما دیجیے
کیا مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ پھر حاضر و ناظر ماننے کے اندر میں چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جان غیب ہے کہ تمہاری آپ کی جان ہے کہ جان ہے تو چھل نہیں ہوگی، جان ہے تو میں بول رہا ہوں نا، تو پھر آقا کو غیب کیسے مانیں گے؟ غیب ہو گیا تو ساری حرکتیں بند ہو جاتی ہیں، کائنات کا نظام رک جاتا ہے۔ کائنات کی جان میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مومنین کی جان بنا دیا، جانوں سے قریب فرمایا، پھر شک میں پڑ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی تو پوچھو، کیا تم بھی میرے ساتھ میرے آقا کو دو جہان کے مالک کو؟ عقیدے میں اصل امام تو صحابہ مانے جائیں گے نا، اس لیے کہ سند میرے مصطفیٰ نے دی، اصحابی کا نجوم بیعیہم اقتدیتم۔ کیا اس زمانے کا پیر، اس زمانے کا مولوی، اس زمانے کا عالم اور اس زمانے کا امام، اس کا قول معتبر ہوگا، اس کا نظریہ معتبر ہوگا یا صحابہ کا؟ جس میں صحابہ کے اقوال نہ ملتے ہو اس میں تم اجتہاد کر لو، اس میں فقاہت کر لو۔ اب ہوائی جہاز میں امریکہ حج کو جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب ہم اس کو لے کے صحابہ کے زمانے کو جہاز، اس میں کر لو اجتہاد، لیکن جو چیزیں صحابہ کرام سے الگ ثابت ہے اس میں اجتہاد کا تم کو کس نے حق دیا؟ ہماری تو دخل اندازی مجرمانہ جرم ہو جائے گا وہ، کیوں کہ سند تم کو میرے آقا نے نہیں دی، سند جو کی وہ اپنے صحابہ کو دی ہے۔ اصحابی کا نجوم بیعیہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ کی جو اقتدا کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت تک پہنچ جائیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ خدا کی قسم صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم نماز میں پڑھو، نفل اور فرض میں یا حرم میں یا مسجد ربی میں اہدنا الصراط المستقیم تو نعرہ پاک مصطفیٰ کا تصور لاؤ، کیوں کہ وہ نہیں ملے تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وہ نہیں مل کر تم بنے اپنی جگہ بڑے پیر، بڑے اپنی جگہ عالم اور بڑے نمازی، بڑے تہجد گزار، بڑے وظیفے والے، اور بہت کچھ دنیا نے تم کو بہت کچھ کہا، حقیقت کے اعتبار سے خدا کی بارگاہ کی قبولیت نہیں ہے۔ خدا کے بارگاہ کی قبولیت کی باہر سند نعرہ پاک مصطفیٰ ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو، مطمئن ہو سکتے ہیں اس مقام پر کہ تم کو ذات مصطفیٰ ملی ہو۔ اور صحابہ کا کمال یہ ہے کہ ہر صحابی اپنے ہر عمل، ہر عقیدے کے اندر میں دو جہان کے مالک تک پہنچائیں گے۔ صحابہ تو صرف اور صرف دو جہاں کے مالک نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچانے والے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی رہتے ہیں بھٹکانے والے، نہیں وہ کیا ہے، غلو فی الدین ہے، ارے وہ کیا ہے، وہ الگ ہے۔ صحابی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تو ہر معاملے کے اندر میں دیانتدار ہے، خدا کی قسم ہدایت کی بنیاد ہے۔ صحابی کی خاصیت یہ ہے کہ ہدایت جو اصل ہے وہ ہدایت تک پہنچانے والے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو وہ تو پہنچائیں گے اصل ہدایت تک۔ اور اصل ہدایت کیا ہے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ۔ صحابہ تو پہنچائیں گے نعرہ پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ تک، ہاں وہاں بھی نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ اس کو اپنی دکان چلانا ہے، وہاں سے تو بھٹکائے گا وہ۔ صحابہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، دریا پاک کے پتے کے لیے، قرآن کو اپنا نظام اور اپنے مسلک کے لیے استعمال کرے گا، قرآن کے لیے اپنے نظام اور اپنے مسلک اور اپنی خانقاہ کو استعمال نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے یہ۔ صحابہ کو اگر اپنا مقتدیٰ بناؤ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو صرف اور صرف نعرہ پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ تو میں نے نور و بشر کی بات عرض کی، تو بشر بے شک آپ بشر بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن وہ اعزازی بشر ہے کہ بشریت کو آپ نے عظمت عطا فرما دی۔ کیا فرما دی؟ بشریت عطا فرما دی۔ وہ اعزاز ہے میرے آقا کا کہ آپ نے یہ عظمت عطا فرمائی، آدم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی اور سوالات نبیوں کو عظمت عطا فرما دی، اس لیے کہ آپ انسانوں میں بشری صورت میں آنے والے، اس لیے نبوت انسانوں میں چلی۔ اگر انسانوں میں بشریت میں آپ کا اگر مبعوث ہونا اللہ اگر طے نہیں فرماتا تو پھر انبیاء کی بعثت بھی جس قوم میں آپ آتے اس
اس مخلوق کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا، اس لیے کہ وہ تسبیح کے دانے تو ایک تاگے میں پروئے ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی تو بچے خاتم النبیین ہے، جس کی وجہ سے بشر میں اور انسانوں میں آئے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اب لے دیتے ہیں، اب مثال کے طور پر اس مثال کو یہ سمجھ لیجیے کیا ہوا۔ ایک آئی ایس آفیسر ہے، کلکٹر ہے، عادل آباد کو آیا، عادل آباد کو آیا کلکٹر۔ اب اگر آپ یہ کہہ دو عادل آباد کو آیا اسی لیے کلکٹر ہے، وہ کہیں اور چلے گا تو دوسری جگہ کلکٹر ہو ہی نہیں سکتا، جاہل بولے گا نا کہ بیوقوف ہے نا، بیوقوف نہیں ہے۔ عادل آباد میں آیا تو وہ کلکٹر بن کر آیا، اس کی وجہ سے کلکٹر نہیں ہے بلکہ ہے ہی وہ کلکٹر۔ اب عادل آباد کی قسمت کے عادل آباد کو وہ کلکٹر ملا ہے، سمجھا دو، عادل آباد کے لیے وہ کلکٹر ملا ہے، کلکٹر کے لیے عادل آباد نہیں ہے، وہ جہاں بھی رہے گا وہ کلکٹر ہی رہے گا۔ یہ بہت آخر درجے کی انتہائی نازیبا میں مثال دے رہا ہوں میرے آقا و جاہ کے مالک۔ وہ تو نور تھے عرش پر بھی، وہ تو نور تھے آسمانوں پر بھی، رب کے جلووں میں بھی جلوے تھے وہ، اور نور تھے اور ہے قیامت تک خدا کی قسم رہ کے۔ اب جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اگر پوچھو ان معاملات کے اندر میں، تو جن عقیدوں کے معاملات کے اندر میں عقیدے کی بنیاد کسی مسلک اور جماعت کو مت بناؤ، بلکہ صرف صحابہ ہے۔ کیوں کہ وہ عقیدے کے معاملات کے اندر میں ہدایت پر پہنچائیں گے۔ میرے آقا نے سند دے دی، اقتدیتم اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پا جاؤ گے تو ہدایت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ ہدایت تک پہنچانے والے کا مطلب یہ کہ صحابہ جس کو بھی جو ان کو اپنا مقتدا، جو اپنا امام اور اپنا سب کچھ مانے، خدا کی قسم ہر صحابی ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچائے گا۔ ارے صحابہ کیا بلکہ قرآن مجید بھی اگر کہیں پر پہنچائے گا تو وہ بھی ذات مصطفیٰ تک پہنچائے گا۔ مانگو اے ایمان والو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت یہ ذات مصطفیٰ، مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ اب اگر کوئی عقیدوں کا معاملہ اگر آ جائے تو گمراہ اس وقت میں ہوتے ہیں جبکہ ہم صحابیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہابیوں کو پکڑتے ہیں، بعد والوں کو باتوں سے مراد یہ نہیں بیچارے، یہ ان کا بایوڈاٹا پرانا ہے، نجدی، یزیدی، اور پھر اس سے اوپر بھی میرے آقا کے زمانے حیات ظاہرہ کے اندر منافقین رہے، ان کی ایجاد ہے، ان کی اولادیں ہیں، یہ قیامت تک چلتی رہیں گی، جن کی پہچان صرف اور صرف میرے آقا کی تعظیم اور ادب اور محبت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کو اللہ مانو، اللہ پر بھروسہ، مگر وہ رسول تھے، دے دے کر چلے گئے کتاب ہلکا کرنے کی، ان کی پہچان ہی ہے، وہ اس زمانے کے وہابی ہو کہ اس زمانے کے ہو، ان کی بیان پہچان کیا ہے کہ میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور ادب ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ منافقین کو صرف یہی چیز کھٹکتی تھی، اور صحابہ کی بات کیا تھی، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ حاضر و ناظر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا کو اپنے نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن دو جہاں کے مالک اپنی ہر امت پر نظر رکھتے ہیں اور حق ہے یہ۔ اب اس عقیدے کی بنیاد صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے بھی ہے کیا؟ اچھا، جب صحابہ سے اگر ملتی ہے، صحابہ سے ملتی ہے تو پھر وہابہ سے نہ ملے تو یہ تو درمیان کی ایجاد ہے نا، ادر بے لے گے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں عقائد کے اندر میں۔ عقیدے کی بنیاد جو بناؤ وہ صحابہ کو بناؤ۔ علم غیب، حاضر اور ناظر، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں امت جو الجھی بھی ہے، اس کی گمراہیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان معاملات کے اندر میں صحابہ پر اعتماد نہیں کیا، اپنے نظریات، اپنے عقلوں پر، اور بہت دور دور سے قرآن کی آیتوں کے مفاہیم کو بدل کر بنیاد بنایا ہے انہوں نے، ورنہ راس موٹے انداز کے اندر میں، موٹے انداز کے اندر میں
موٹے انداز کے اندر. اگر صحابہ اکرام کے اندر میں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا نہیں کہ ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا بھی تھا کہ حاضر و ناظر ہونے کا. ارے صحابہ اکرام کا عقیدہ تو تھا ہی تھا، بلکہ اس عقیدے کے معاملے میں تو صحابہ اکرام کے زندگی کے سارے جملے بہت بھاری پڑ جائے گی یہ بات، لیکن اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بیان کیا کرتے تھے. واللہ عالم و رسول. کسی بھی معاملے کے اندر میں اگر میرے آقا کسی بات کا سوال کرتے تو صحابہ اکرام کے الفاظ، تمام صحابہ اکرام کے الفاظ کیا رہتے ہیں؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب اصرار کرے کہ زمانے کا پیر اور استاد اور عالم اور مولوی اللہ جانتا ہے یہ بولو، رسول اللہ جانتے ہیں مت بولو، تو یہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم تم کس عقیدے پر رہیں گے پھر؟ اللہ اس کا رسول جانتا ہے، یہ عقیدہ صحابہ نے دیا تو ہمارا عقیدہ بھی اللہ اس کا رسول جانتا ہے. جانتے تھے، جانتے ہیں، خدا کی قسم قیامت تک. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے بعد میں جو ہوگا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور ازل میں کیا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں. اور اس عقیدے کی بنیاد قرآن مجید میں رب العالمین نے دے دی. میرے محبوب آپ دنیا میں جائیں گے، میں قرآن پاک آپ پر نازل کروں گا، جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجوں گا، لیکن سر پھرے آئیں گے گمراہ ہونے والے، آپ کا نام لے کر کلمہ پڑھنے والے. تو ان کو عقیدہ صحیح کرنے کے لیے تو جہاں کے مالک پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابرہہ کا واقعہ ہوا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا عقیدہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ ظاہر میں مکے میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ دیکھ رہے تھے. آنے سے پہلے جن کا دیکھنا قرآن سے ثابت ہے، تشریف لانے کے بعد میں اپنے امت کو نہ دیکھنے کا اصرار کرنا کتنی بڑی گمراہیت ہے. عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، پر کتنے دھڑام سے اس کے اوپر دعوے کیے جاتے ہیں کہ حاضر و ناظر مت مانو. صحابہ مانے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم کو عقیدہ صحابہ کی ضرورت ہے، ہم کو عقیدہ صحابی کی ضرورت ہے. عقیدہ وہابی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدوں کے معاملات کے اندر تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اس لیے کہ سند میرے آقا نے 15ویں صدی کے کسی مدرسے کو نہیں دی، 15ویں صدی کے کسی پیر کو نہیں دی. میرے آقا نے 15ویں صدی کے کسی عالم کو نہیں دی اور کسی مفسر کو نہیں دی کہ تم اس کو اپنا مقتدی مانو تو ہدایت پا جاؤ گے. ہے کیا سند تمہارے پاس میں؟ کوئی سند نہیں ہے. جہاں ہدایت کا گمان ہے وہیں پر گمراہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سند نہیں ہے. سند کیا ہے؟ سند صحابہ اکرام کی ہے. اقتدیتم. عقائد کے معاملات میں صحابہ کی ذاتوں کو اصل بنیاد بناؤ. جو چیزیں صحابہ کی میرے آقا کے ساتھ عقائد میں داخل ہے، عقائد میں داخل ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ظاہر میں اللہ دلیل دے رہا ہے. کیا میرے محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ اچھا کیا وہاں پر بھی کوئی پیر ہے زبردستی عظمت مصطفیٰ کو زیادہ ایکسپوزنگ کر کے زیادہ؟ ارے جن کی عظمتوں کو خدا نے بڑھا دیا، اب وہ کون بعد والے کی کسی عظمت کے بڑھانے کی ضرورت ان کو ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے مصطفیٰ کو کسی کی تعریف کی، خامخواہ کی، میک اپ کی، نعوذ باللہ رحمۃ اللہ ضرورت ہے؟ اللہ نے جن کو حسین بنا دیا، حسن والا بنا دیا، جن کو چاند و سورج کو جن کا قدموں کا بوسہ دلوایا، اور جن کو جنت کو جن کے قدموں پر جھکایا، اور عرش کو جن کے قدموں کے نارین پاک کی دھول لگوایا خدا نے. کیا انسان کوئی ان کا عاشق؟ ارے جن کو دو جہاں کے مالک چاہیں گے عشق کا راستہ عطا کریں گے. اس لیے عشق کا راستہ اور محبت اور تعظیم کا راستہ یہ اس بات کی سند ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو پسند کیا ہے. اگر تم اس راستے کے اوپر ہو، میرے آقا کی عظمتوں میں رب کا حق صرف یہ ہے کہ اس کو ایک مانو، خالق ہے وہ، عبادت کے لائق وہی ہے.
بس وہ حق عبادت اس کی جائے گی، خالق ہے، رب ہے وہ. باقی تعظیم اور عظمت اور محبت اس کا مرکز تو میں پہچانا جاؤں اس کے لیے اپنے محبوب کو ظاہر کیا، تو وہاں پر بھی تو خدا نے جو سہارا لیا وہ میرے مصطفیٰ کا لیا نا. نہیں تو خدا کو کون پہچانتا تھا، کون عبادت کرتا تھا؟ تو رب نے اس معنی میں پہچاننے کے لیے کہ مخلوق پہچانے تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے مخلوق پہچانی ہے. تو جو رب کی پہچان کا ذریعہ بنے، اس پہچان کے ذریعے کو دیکھ کر رب کی چکر میں پہچان کو بھول جائے، یہ تو یہی بے وقوفوں کی بات ہوگی. مثال ہوگی کوئی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اور اپنے بچوں کو ذرا سمجھاتا ہوں تاکہ عقیدے صحیح ہو. عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں. بہت بڑے بڑے عمل کر لو، یزیدیوں کے پاس تھے، منافقوں کے پاس تھے. بلکہ منافقوں کی تو پہچان یہ ہے کہ عقیدے کی غلاظت کے ساتھ میں عملوں میں وہ بڑے رہیں گے. میرے آقا نے فرما دیا کہ ان کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھ کر تم تعجب کرو گے، اور ان کے لمبے لمبے سجدے اور ان کے لمبے لمبے رکوع کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو ہلکے سمجھو گے. لیکن فرمایا کہ ایمان ان کے دل سے ایسا نکل چکا ہوگا جیسے کمان تیر سے نکل چکا ہے. میری امت میں یہ فتنہ قیامت تک رہے گا. اور ان کی پہچان بتائی کہ ان کے کان اندر کو دھسے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ وہ سر کے بال مڑاتے رہیں گے، ان کے پیجامے اونچے رہیں گے، کرتے لمبے رہیں گے، پنڈلیوں کے اوپر رہیں گے. تو پہچان بتائی میرے آقا نے. ایک منافق جا رہا تھا کہ اس کی نسل قیامت تک رہے گی. نسل کا مطلب کیا تھا؟ اس کے نظریات کا عمل کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے. ان کی پہچان بتا دی. ان کے قرآن کو سنو تو ان کے قرآن کے پڑھنے کے لہر سے تم تعجب کرو گے. ان کے دین پر تم اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے محسوس کرو گے. مگر وہ ایمان میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ تعظیم اور عظمت اور محبت مصطفیٰ کے دل میں نہیں رہے گی. ایمان کہاں ہے پھر ان کے پاس؟ ایمان کہاں ہے؟ ایسے لوگ اس کی نسل سے، ان کے عقیدوں پر، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان ہے مسلم شریف کی حدیث میں کہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کر نماز کا ٹائم ہو گیا، بلکہ بات ہو گیا، ارے تیری نماز تو یہاں تھی دو جہاں کے مالک کے قدموں میں نہیں تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نہیں کیا سمجھتے تھے؟ دو جہاں کے مالک استراحت فرما رہے مولا علی کے زانو مبارک پر. عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. کہا کہ علی کیوں؟ عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب. تو دو جہاں کے مالک نے کیا دعا، کیا فرمایا؟ یا اللہ، یہ میرا علی اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے اطاعت میں تھا. اللہ کے ساتھ مصطفیٰ اپنے کو الگ کیا. ارے الگ ہے نہیں تو کریں گے کیسے؟ ایک ہی تو نور اور ایک ہی حصے کے تو دو. سمجھ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے کو پہچان کروانے کے لیے اپنے محبوب کو ظاہر کیا. کیا فرمایا؟ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کی. ارے وہ تو میرے مصطفیٰ کے آرام کے رعایت میں. تو پھر کیا فرمایا جو آپ جو جا کے مانی؟ تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں ان کی رعایت میں، لیکن دو جہاں کے مالک یہ عقیدہ بتا رہے ہیں. اس پردے کو ہٹایا نا کہ میری ہی اطاعت میرے اللہ کی اطاعت ہے. جو اللہ کی اطاعت میں گئے وہ مجھے چھوڑ کر تو اللہ کی اطاعت کو قبول نہیں کرے گا. کیا فرمایا کہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. یا اللہ اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. دنیا نے دیکھا کہ سورج پلٹا تھا کہ جاؤ علی نماز پڑھو سے ڈوبا تھا اللہ کے حکم سے، پھر سے نکلا. اچھا ڈبانے والا قانون کے اعتبار سے روزانہ ڈبایا تھا. اس لیے میرے آقا کی ذات کیا ہے معلوم؟ اللہ قانون بنانے والا ہے. یا اللہ مجھ پر غضب نازل نہ فرما. عقیدہ بالکل پاک ہو، تو جانتا ہے رب ہے تو. لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات قانون بدلوانے والے کی ہے. کیا مقام ہے میرے آقا؟ رب کہے گا کہ جہنم میں ڈالو، میرے مصطفیٰ کہے گا کہ جنت میں
قانون بنانے والا احکم الحاکمین رب کی ذات ہے مانتے ہیں، لیکن قانون کو بدلوانے کی طاقت رب ہی نے میرے مصطفیٰ کو دی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، تم لوگ بھی اپنی نجی مجلسوں میں میرے آقا کی اس طرح کے تذکرے کیا کرو، یہی تو ایمان کی غذا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو بھوکے مر رہے، فاقوں سے رہ رہے تم لوگ۔ روح کی غذا خدا کی قسم یاد مصطفیٰ کیا ہے؟ تذکر مصطفیٰ، دل میں یاد مصطفیٰ تو ہو، لیکن اس کو بھی اپنی زبان سے، یہ ہمارے دل میں چڑھ کر نہیں، جو دل میں رہتا ہے اچھل کے زبان سے آتے رہتے ہیں۔ کسی پنڈت کے سامنے بھی کہو کہ تمہارے مندر کا وجود بھی، ایشور کو ضرورت نہیں تھی، ایشور نے پرمیشور کے خاطر کائنات کو بنایا ہے، وہ بھی مانے گا نہیں۔ کل کی اوتار ہے ان کے ویدوں کے اندر میں دو جہاں کے مالک کے بارے میں جو لفظ آیا ہے، ویدوں کے اندر میں سنسکرت میں ہے، کل کی اوتار ہے، اس اوتار میں دو جہاں کے مالک کو مانتے ہیں، اور ان کے ویدوں کے اندر میں سناتن دھرم کے ان ویدوں کے اندر میں سام وید اور رگ وید کے اندر تو میرے آقا کے مکے میں پیدا ہونے کے وقت کا تعین ہے، اور آپ کی ہجرت کا تذکرہ ہے، کیا ہے؟ تو پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ ناواقف ہے کیوں؟ یہ چھوڑے بیٹے اچھل کود کرنے والے مینڈکا، برسات کے مینڈکا ہیں جو الیکشنوں کے وقت اچھلتے، مخالفتیں کرتے، قرآن نہیں، مسلمان نہیں، اسلام نہیں، باقی ان کے اصل جو لوگ ہیں نا وہ لوگ کو جانتے ہیں، کبھی وہ لوگ گستاخی نہیں کرتے، گستاخی پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو میرا سوال پھر تم مولویوں سے بھی اگر ہو کہ حق معلوم ہونے کے باوجود مانتے کیوں نہیں، تو کیا جواب دے گا؟ ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہو مندروں میں بیٹھ کر؟ ان کی مجبوری ہے کہ ان کی قوم ان کی دنیا سنبھال رہی ہے، تو تمہارے سامنے تو حق ہونے کے باوجود میرے غریب نواز کو کیوں نہیں مانتے تم؟ کیا جواب؟ قرآن میں دو جہاں کے مالک کی تعظیم اور عظمت وَتُوَقِّرْهُ وَتُعَزِّرْهُ، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود پھر میرے آقا کو تم کیوں نہیں مانتے، کیوں حق کو نہیں دیتے؟ ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ اللہ کی مرضی ہے، ان کو ان کے الزام کے کریں۔ اور حق یہ ہے کہ حقیقی جو پنڈت ہوتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو یا کسی کو اگر صحیح پنڈت بنانا ہے تو اس کو کلمہ پڑھاتا ہے پہلے۔ فقی کی جو اصل برہمن پنڈت ہے مثلا، اب دکانداری تو ہر جگہ چل رہی نہیں، ان سے زیادہ تو مسلمانوں میں چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ انہیں اس کی مسجد میں اس کی سنا تھا، وہ مسجد میں ان کی وہ سنا تھا، ان کو وہاں کی بات وہاں کی نہیں، وہاں کی بات یہاں کی نہیں، ان سے زیادہ دکانیں چل رہی ہیں نا، پھر ان پہ کیوں اعتراض؟ میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں، مگر حق جو ہے حق کو مانتے ہیں، وہ صرف میرے آقا ہی کو نہیں بلکہ پنجت انباء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کو بھی مانتے ہیں، سارے نظاموں کو مانتے ہیں۔ مسلمان تو اتنا زہریلا ہو گیا، اس کے سامنے اگر کچھ طریقت کی روحانیت کی باتیں کرو تو گمراہ بول دے گا، لیکن وہی بات اولیاء کے تصرفات کی کرو تو انہیں تو شک ہی نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ لیکن اگر روح بدل کر دیکھو تو عصمت اور تازے اور محبتوں کو تو تم نے ختم کیا ہے، اس کے عذاب میں تم کو یہ لعنتیں آ رہی ہے، تم نے جن کو اللہ نے عصمت دی تھی، میرے مصطفیٰ نے عصمت عطا فرمائی تھی، ان کے ساتھ تم نے ناقدری کی ہے، اولیاء کی عصمتیں، پنجت انباء کی عصمتیں، تو اس کے عذاب میں تم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سے عزت لینے کے لیے عزت ڈھونڈنے کے چکر میں مت پڑو، رجوع کر لو، ان سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اولیاء کے چوکھٹوں کی ناقدری کی ہے، ہم نے پنجت انباء کی ناقدری کی ہے، اور عظمت مصطفیٰ کی ناقدری ہم نے کی ہے۔ جو مقام رب العالمین نے اپنے محبوب کو دیا، اس مقام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو قرآن کہا ہے، قرآن کے معاملات میں بھی اپنے رائے کو ہم نے سامنے رکھ کر عقیدے کو ہم نے بدل دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کا علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے اپنے معاملات کے اندر، اپنے عقیدوں کو صحیح کرے۔ اور عقیدے کی بنیاد تم کیا کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو بناؤ، قرآن کو بناؤ، صحابہ کو بناؤ، قرآن کو بناؤ۔ میں نے مثال دی،
قرآن کی بھی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب تم نے نہیں دیکھا کہ ابرار کے لشکر کو آپ کے والے لشکر کو، آپ تو ظاہر موجود نہیں تھے نا. تو جب پہلے آپ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے کیا، تو آپ کو ظاہر فرما دینے کے بعد، خاتم النبیین بنا کر مبعوث کر دینے کے بعد، کیا آپ سے چھپا دے گا اللہ دنیا کو؟ تو میرے مصطفیٰ تو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص ایمان والوں کو تو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نظروں میں جن کو رکھتے ہیں ان کو شریعت پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں میرے مصطفیٰ. چلو یہ مسلمان ہے، خوب نماز پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا، خوب دین کی خدمت کرے گا، خوب جہاد کرے گا، خوب مسجدوں کا آباد کرے گا، یہ. لیکن میرے بچوں، اس نعمت تک میں احساس ہو جائے کہ جن کو میرے مصطفیٰ اپنے دل کی نسبت ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں اپنا عشق ادا کر دیتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی چیز نہیں رہتی، صرف یاد مصطفیٰ ہی رہتا ہے. ان کے پاس اپنی زندگی کی آخری ارمان ایک دو جہاں کے مالک کی مسکراہٹ رہتی ہے. اس عاشق کی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے دل سے اس کو نسبت ادا کی، اپنے قلب مبارک کی طور پر. جن کو صحبت میں رکھا ان کو صحابہ بنا کر شریعت کا کام ان سے لیا، اور جن کو دل سے نسبت ادا فرمائی ان کو اویس قرنی بنا کر دور رکھ کر بھی کیا کچھ نہیں نوازا. کیا آپ حضرت اویس قرنی ایک میرے آقا کے ہوئے مبارک، ایک بال مبارک کا آپ کو پتا تھا؟ یہ نوازش ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ دو جہاں کے مالک کے فیضان کا قیامت تک چلے گا. اور کن کو کیا نوازش ہو رہی ہے؟ عشق کے راستے پر، طریقت کے راستے پر، اولیاء کے راستے پر، جنت پاک کے راستے پر، خانقاہی نظام کے ساتھ میں جن کو وابستگی ہے، تو سمجھ لینا کہ کسی نہ کسی رخ پر نوازش کی صورت میں یا عطا کی صورت میں میرے آقا نے اپنے قلب مبارک کے ساتھ ان کو نسبت عطا کی کہ ان کو اپنے دل کے ساتھ میں نسبت ہے. اور جن کو نظروں میں رکھا یہ مسلمان ہیں، ان سے دین کی بڑی بڑی خدمتیں لی جائے گی. وہ بنیں گے مفسر، بنیں گے محدث، بنیں گے بڑے مفکر، اور بڑے گے بڑے استاد، بڑے دارالعلوم قائم کریں گے، یونیورسٹی قائم کریں گے، دین کی خدمتیں، بڑے ملک کے حکمران بنیں گے، سعودی حکومت کے فرما بردار بنیں گے، فرما روا بنیں گے، خادمین حرمین و شرفین بنیں گے. یہ سب نظروں کا فیضان ہے کہ مسلمانی تو ہے، ہم بھی قدر کریں ان کی کہ مسلمان تو ہے. لوگوں کے نظروں میں ہے امت، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کی نظروں میں. اس کی ناقد بھی کیسے کرنی کریں گی کیسے؟ اور جن کو اپنے قلب مبارک کے ساتھ میں نسبت کی، ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ عاشق نہیں یا رسول. پھر یا رسول اللہ بولنے میں، ان کو دیکھ کے، صورت دیکھ کے بولنے میں، یا یاد کرنے میں یا بولنے کی طرف کوئی بیان نہیں ہوگا، کوئی رسم کی چیز نہیں بنائیں گے وہ. اس لیے کہ قلب مبارک کے ساتھ ان کو نسبت ادا کی ہے، اور ان کے قلب میں اپنی محبت کا کروڑواں حصہ میرے آقا نے عطا فرما دیا. تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان صرف یہ ہوگی کہ وہ میٹھے کھٹے جگہ بھرنے والے ماشاءاللہ خوب چندے، یہ نہیں ہوگی. ان کی پہچان صرف یہ ہوگی سچے عاشقوں کی کہ جن کو میرے آقا نے اپنے قلب مبارک کے نسبت کا کوئی کروڑواں حصہ عطا فرمایا. تو صرف یہ چاہیں گے کہ آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار یا آپ کی ایک مسکان اور مسکراہٹ کے لیے اپنی زندگی، اپنی جان و مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دوں، اور صرف آپ کی مسکراہٹ کو میں حاصل کر لوں. یہ پہچان مومنین کی ہے.